المستحسم باللہ آخری عباسی خلیفہ بغداد تھا۔ اس کے عہد کا اہم ترین واقعہ سقوط بغداد ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سقوط بغداد کے 6 اسباب کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، سقوط بغداد کی پہلی وجہ عباسیوں کا انحطاط تھا۔ عباسیوں کی فوجی طاقت اور سیاسی قوت، جو منصور یا مامون کے دور میں ناقابل تسخیر تھی، آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو رہی تھی۔ خلفاء ترک غلاموں یا سلجوقی سرداروں کے اعلی کار بن کر رہ گئے تھے۔ ان کی سیاسی قوت کا خاتمہ سقوط بغداد سے صدیوں پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس دور کے مذہبی عقائد کے پیش نظر مسلمان فاتحین کو بغداد ہی کو خلافت کا ادارہ قائم کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک منگولوں کا تعلق ہے، وہ غیر مسلم ہونے کے سبب اس ادارے سے کوئی عقیدت نہ رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے بغداد پر قبضہ کیا تو نہ صرف قبائے خلافت پارا پارا کر دی، بلکہ مستقر خلافت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سقوط بغداد کا دوسرا سبب تھا منگولوں کی فوجی طاقت کا سیلاب۔ منگول یا تاتاری منگولیا کے باشندے تھے، جو وسط ایشیا میں واقع ہے۔ یہ لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور باہم برسر پیکار رہتے تھے۔ 1155 عیسوی میں ان میں تیموجن نامی ایک سردار پیدا ہوا جو بلا کا جری، ذہین اور منتظم تھا۔ تاریخ اسے چنگیز خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے منگول قبائل کو ایک صورت میں منظم کیا اور ان کا قائد بن کر ہمسایہ ممالک کی تسخیر کے لیے نکلا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ حماقت اور عاقبت نااندیشی کے سبب چنگیز خان سے ٹکر لے بیٹھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خراسان و ترکستان کے آباد و خوشحال شہروں کی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ منگول ظالم اور خون خوار وحشی تھے، جدھر رخ کرتے بستیوں کی بستیاں راکھ کا ڈھیر بن جاتی، اور جس راہ سے وہ گزرتے انسانوں کے خون کی نہریں ان کی گزرگاہ کا پتہ بتاتی۔ چنگیز خان نے سمرقند، بخارا، بلخ اور ہرات کو جس بربریت سے غارت کیا، اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ ہرات کی 1,00,000 آبادی میں سے صرف 40,000 نفوس زندہ بچے۔ بخارا کی مسجدیں اور مدرسے، جو زاہدوں، عابدوں اور عالموں کے مرکز تھے، منگول گھوڑوں کے استبل بن گئے۔ تاتاریوں نے دلی سے سرحد مصر تک ساری دنیا کی بنیادیں ہلا دیں۔ اگرچہ وہ 13ویں صدی کے آغاز سے ایران کے اندر مسلمانوں کی بربادی میں مشغول تھے، لیکن عراق اور ان علاقوں میں جو براہ راست خلیفہ کے زیر اقتدار تھے، امن و سکون تھا۔ یہ سکون اس آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا جو بساط خلافت کو تاتار کرنے والا تھا۔ تاتاریوں کی پیش قدمی روکنا اس دور کے آپس میں الجھنے والے عیش پسند مسلمانوں کے بس کا روگ نہ تھا۔ سقوط بغداد کی تیسری وجہ تھی اہل بغداد کی عیش پسندی اور آرام طلبی۔ بغداد صدیوں سے تمدن و ثقافت کا مرکز چلا آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگ عیش کے سامان کی بہتات اور دولت کی افراد کے سبب آرام طلب ہو چکے تھے۔ بغداد کی عام آبادی ایک معجون مرکب تھی، جس میں عرب، ایرانی، ترک وغیرہ مختلف نسلوں کے لوگ تھے۔ وہ جو ہر عسکریت سے محروم ہو چکے اور ان جری منگول سپاہیوں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکتے تھے، جو تازہ دم صحرائے گوبی سے نکلے تھے۔ سقوط بغداد کی چوتھی بڑی وجہ مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی تھی۔ ادھر منگول ایران میں مسلمانوں کی بستیاں برباد کر رہے تھے اور ادھر مرکز اسلام بغداد شیعہ سنی اختلافات کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ 857 ہجری میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا تو وہاں یونانی اور کلیساؤں کے پیروکار فروعی اور فقہی مسائل پر آپس میں دست و گریبان تھے۔ یہی حال 656 ہجری میں بغداد کا تھا۔ مسلمانوں کی اس نا اندیشی اور باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ سقوط بغداد کی 5ویں بڑی وجہ ابن القمی کی غداری تھی۔ چونکہ شیعہ سنی اختلافات عروج پر تھے اور خلیفہ کا فرزند ابو بکر سنیت کا علمبردار اور سنیوں کا طرفدار تھا، اس وجہ سے ابن القمی جو شیعہ مذہب کا پیروکار تھا، شیعوں اور سنیوں کی باہمی بے اعتمادی بڑھنے سے ابن القمی نے عباسی خلافت کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی، اور اس کام کے لیے اس نے منگول سردار ہلاکو خان کو، جو اپنے بھائی منگو خان کی طرف سے ایران میں نائب السلطنت تھا، بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔
سقوط بغداد کی چھٹی بڑی وجہ مستعصم کی فوجی طاقت کی کمزوری تھی۔ خلافت راشدہ اور اموی خلافت کا انحصار عرب فرزندان صحرا کے بازوؤں پر تھا۔ عباسیوں نے شروع ہی سے عربوں کے بجائے خراسانیوں کی فوجی طاقت پر بھروسہ کیا اور عربوں کو شمشیر سے محروم کر کے واپس عرب کے صحرا میں دھکیل دیا، حالانکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ عربوں کو عباسی عسکری طاقت کی ریڑھ کی ہڈی بنایا جاتا۔ مستعصم نے خراسانیوں کا اقتدار توڑنے کے لیے ترک سپاہیوں کی سرپرستی اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خلفاء ترکوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن گئے۔ مستعصم ایک آرام طلب اور عیش پرست حکمران تھا۔ اس کے پاس جو فوج تھی اس میں سے 1,00,000 سپاہیوں کو ابن القمی نے اس وقت موقوف کر دیا جب وہ ہلاکو خان سے ساز باز کر رہا تھا، اور خلیفہ سے کہا کہ یہ فوج بیرونی چھاونیوں میں بھیج دی گئی ہے۔ اس سے خلیفہ کی فوجی طاقت ختم ہو گئی، اور جب خون خوار منگولوں نے بغداد پر حملہ بولا تو مٹھی بھر آرام طلب اور ناکارہ سپاہی دفاع خلافت کے لیے آگے بڑھے۔